تزکیے اور ان کی شخصیت کی دینی تعمیر کے لیے جہاں ذہنی اور علمی رہنمائی اور فکری تربیت لازمی اور لابودی ہے، وہاں عملی تربیت اور تاثیر صحبت کا مؤثر اہتمام بھی ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس غرض کے لیے مختلف مقامات پر تربیت گاہوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسی مرکزی تربیت گاہ کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے جس میں مختلف مقامات کے رفقا گروپس کی صورت میں شریک ہوں، اور ایک مقررہ میعاد میں انہیں قرآن و حدیث کے منتخب حصص کا درس بھی دیا جائے، اور ایک ایسی دینی فضا بھی مہیا کی جائے جس میں ان کے دینی جذبات بھی اثر نو تر تازہ ہوں، اور ایک خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عملی تجربہ بھی حاصل ہو جائے۔ اس معاملے میں بہت عرصے سے سوچ کر بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال ہمارا وہ تربیت گاہوں کا نظام کچھ چلا ہے، وہ بھی کچھ چلا ہے، ابھی جس طرح اس کو آنا چاہیے مومنٹم میں ابھی نہیں آیا۔ ہمارے ہاں جو یہاں پر قرآن اکیڈمی کے تحت جو بھی پروگرام ہوئے ہیں ان میں تدریس کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری تھا، دوسری چیزیں اس کے اندر بالکل ہی یعنی توجہ ان پر ہو ہی نہیں سکی، اس لیے کہ باقاعدہ عربی زبان، اس کی گرامر، اس کے گھوٹے، اس کا چکر، اس کے امتحانات، وہ تو در حقیقت اس پہلو سے تھا، اور چونکہ تھوڑے وقت کے اندر وہ کام کرنا بھی ضروری تھا، لوگ نکل کر آئے تھے پروفیشن سے، کچھ کو ہم وظیفے بھی دے رہے تھے، 1000 روپے 800 روپے، بعض حضرات کو اس سے زیادہ دیا ہے تاکہ وہ جو بھی حالات ان کے ہیں خاص اس کے اندر ان کے لیے کوئی ممکن ہو سکے یہ 2 سال نکالنا یا 1 سال نکالنا، تو لہذا وہاں پر یہ نہیں ہوا۔ اب یہ تربیتوں کے اندر اس دوسرے پہلو کو زیادہ، جو ہماری تربیت گاہیں ہیں جو منتظم اور مبتدی کی، اس میں اس دوسرے پہلو کو جو کم وہاں رہ گیا ہے اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں۔ قرارداد کے بنیادی نکات میں سے دوسرا اہم اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے۔ پیش نظر اجتماعیت لازماً یہ چاہے گی کہ اس کا ہر شریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں داعی اللہ اور اپنے ماحول میں حسب مقدور و صلاحیت اور بقدر ہمت و استطاعت ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر رہے۔ یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی اونچے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر کہیں بھٹی ہے تو حرارت پھیلے گی، تو جب تک کچھ نہ کچھ حرارت ہم اپنے اندر جمع نہیں کریں گے ہمارے وجود سے وہ حرارت ماحول میں سرایت نہیں کر سکتی، اور اس کی شخصیت پر بحیثیت مجموعی داعیانہ رنگ غالب ہو جائے۔ اور اس کا ایک جو ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ انڈیکس، وہ دھن ہے، دھن سوار ہونا، بچانا ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیے اس کی مثال میں دے رہا ہوں، کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو جس طرح دیوانہ وار آدمی کوشش کرتا ہے اس کو بچا لوں، اس کو بچا لوں، یہ نکال لاؤں، وہ نکال لاؤں، اس لیے کہ آگ لگی ہوئی۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ جہنم ہے اور اس میں یہ میرے اعزاء اور اقربا یہ دوڑے جا رہے ہیں، تو آدمی دیوانہ وار جائے گا، لپکے گا، کسی کا کپڑا گھسیٹ رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے۔ حضور نے یہی مثال دی ہے، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ یہ انداز جو ہے، یہ دھن اگر نہیں ہے تو پھر وہ کوئی سیاسی سا تصور ہے، کوئی ایک مشغلے کے طور پر آدمی نے کچھ کام اختیار کر لیا ہے۔ اس دھن کی اس کی ایک کیفیت، اس کا ایک رنگ، اس کی ایک جھلک جو ہے نظر آنی چاہیے۔ اس دعوت کا اصل محرک ابنائے نو کی ہمدردی اور نصح و خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیے، نہ طلب جاہ کا، حتیٰ کہ اللہ، رسول اور شریعت کی وفاداری کے جذبے کے تحت اگر کبھی کسی فرد، گروہ یا ادارے پر تنقید کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمدردی اور دلسوزی غالب رہے اور ذاتی رنجش یا انتقام نفس کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہونے پائے۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج اگرچہ دین سے بہت دور جا چکا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی اصلاح طلب ہے، لیکن دعوت و اصلاح کے عمل میں 2 حقائق کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یہ معاشرہ ایک مجموعی اکائی ہے اور اس کے تمام طبقات میں انحطاط سرایت کر گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے مختلف طبقات میں کمیت کا تھوڑا بہت فرق چاہے ہو، یعنی کوانٹیٹیو ڈیفرنس، کوئی بنیادی امتیاز موجود نہیں ہے۔
کچھ لوگ یہ کہ کچھ تھوڑی بہت نماز روزے کی شکل کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ بلیک مارکیٹنگ ہے اور سود خوری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو وہ ذرا مذہبی لوگ نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں تجزیہ کیجئے تو ویلیوز تو وہی ہے۔ کچھ لوگ یہ ہے کہ ذرا اس پالے سے ادھر کھڑے ہیں، کچھ شراب پیتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اگر ریشو پروپورشن ہمارے ایک تصورات بن گئے ہمارے ذہن میں، شراب 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 اور زنا زنا، لیکن سود کیا ہے جی، وہ تو چلتا ہی ہے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے ہمارے کانسیپٹس، یہی کانسیپٹس جن کو بدلنے کے لیے تمثیلیں لانی پڑتی ہیں۔ اگر کہا کہ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو اصل میں اس ریشو پروپورشن کو تو واضح کرنا ہے کہ بظاہر تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی برا کام ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح سود کے لیے وہ مثال، محض زنا نہیں، ماں سے بدکاری، اور وہ بھی اس سے بھی 100 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ، یہ ساری ریشو پروپورشن اس کی وجہ سے۔ تو فرق ہمارے ہاں اس وقت 19-20 کا ہے، کہیں 19-20 ہے، کہیں 20-21 ہے، اللہ اللہ خیر سن۔ اور دوسرا یہ کہ انحطاط براہ راست نتیجہ ہے جذبات ایمانی کے ضعف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا۔ ایمان کمزور ہے یا ایمان کی رمق ہے تو تصور غلط ہے، دین کا تصور یہ ہے ہی نہیں، دین کا تصور ہی نماز روزے کی حد تک ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان تو ایک ڈرائیونگ فورس ہے نا، ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ حرکت میں تو لائے گا تصور کے مطابق آدمی۔ تو دو چیزیں، جذبات ایمانی میں ضعف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا۔ اس میں دین دشمنی کا عنصر چند ایسی استثنائی صورتوں کے سوا موجود نہیں ہے جو اگرچہ بجائے خود تو بہت خطرناک ہیں اور ان سے خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے، تاہم مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے عام بگاڑ کا اصل سبب دین دشمنی نہیں بلکہ دین سے لا علمی ہے۔ یہ دور جو ہے خاص طور پر صدر ایوب صاحب کا تھا، اس زمانے میں جماعت اسلامی تو پیش تھی اور باقی مذہبی عناصر بھی، وہ مذہبی کیمپ کا جو تصور تھا وہ جو بن گیا تھا، اس نے شکل ایسی پیدا کر دی تھی کہ ساری برائی اسی شخص میں ہے، بس یہ ہٹا تو پھر تو یہ ملک تو جنت ہو جائے گا ایک دم۔ یہی ہے بس مس کی گانٹھ، اسی کے اندر ہے جو بھی کچھ ہے، یہ دین کے دشمن ہے، دین کے یہ ہے، اسی کی وہ نفی ہے اس مضمون میں جو آپ نے پڑھا ہوگا اپنے طور پر اسلام اور پاکستان کے درمیانی حصے میں۔ یہ تصور غلط ہے، وہ بھی کوئی دین کا دشمن نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعلیم جس طریقے سے ہوئی، جس ماحول میں پلا بڑھا، اب اس کے کچھ تصورات ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے بھی دین کی وہ پہلو آیا ہی نہیں، وہ سوشل جسٹس کا معاملہ دین میں بھی ہے، آیا ہی نہیں، لہذا وہ سوشلزم کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور چیز کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر جو ہے ہمارے ہاں دین دشمن ہی نہیں ہے بلکہ دین کے علم کی کمی یا جذبہ ایمانی کا ضعف ہے۔ حکومت اس معاشرے کا جامع عکس اور ارباب اقتدار اس کا اہم جزو ہے، ان کو اپنی اہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوذ کی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے دعوت و تخاطب میں اولیت تو دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے، لیکن انہیں دین کا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے عوام کے دینی جذبے کو مشتعل کرنا، درا حالے کہ خود عوام کی ایک عظیم اکثریت کا حال دین سے بے خبری اور عملی بود کے اعتبار سے خود کم و بیش وہی ہے جو اصحاب قوت و اختیار کا نہ ان کی خیر خواہی ہے نہ خود دین کی خیر خواہی ہے۔ انہیں سنگل آؤٹ کر لینا، ان کے اوپر جو ہے نشانے بازی ہو رہی ہے اور توپیں داغی جا رہی ہیں، اور لیکن جب معاشرہ عام لوگ وہ سب اسی کے رنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اب ان کے مذہبی جذبے کو ایکسپلائٹ کر کے سیاسی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، یہ اس دور کی تحریر ہے۔ آپ نے گھسیٹ لی ٹانگ ایوب خان کی، بعد میں کون آیا؟ اچھا اس کی ٹانگ گھسیٹ لی، پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اب ٹانگ گھسیٹ لے فرض کیجئے موجودہ حکومت کی، جواب میں کیا نتیجہ آئے گا؟ وزیر اعظم کون بنیں گے؟ کس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی؟ سب سے بڑی طاقت مسلم لیگ ہے، وہی مسلم لیگ ہے جس کے سینٹ کے اندر اٹکا رہا یہ شریعت بل، پاس نہیں ہوا۔ جنیجو صاحب نے کہا لندن میں
کہ میرے ہوتے ہوئے کبھی پاس نہیں ہو سکتا، جیتے جی پاس نہیں ہو سکتا۔ اب وہ شریعت بل کے حوالے سے تنقید موجودہ حکومت پر، یہ ہے سیاست کرنے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس پس منظر میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرا کر یہی لا کھڑا کیا ہے۔ رہا اقتدار کے حصول کی خاطر برسر اقتدار طبقے کے مخالف و معاند کی حیثیت اختیار کرنا، تو یہ ہمارے نزدیک دینی نقطہ نگاہ سے نہایت مضر ہی نہیں سخت مہلک ہے، جس سے کلی اجتناب لازمی و لابدی ہے۔ ہمارے نزدیک ائمۃ المسلمین اور عامتہم دونوں ہی نصح و خیر خواہی کے برابر مستحق اور دعوت و اصلاح کے یکساں محتاج ہیں۔ الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ باقی معاند بن کر آنا، مد مقابل بن کر آنا، اختیار کے اور حکومت کے طالب بن کر کھڑے ہو جانا، اس کے لیے پھر تنقیدیں ان پر کرنا، یہ تو در حقیقت دین کے مزاج سے بالکل ہی بعید ہے۔ یہاں یہ تصریح بھی ضروری ہے کہ ہمارے دانش میں انتخابات کے ذریعے عمومی اصلاح کا نظریہ نری خام خیالی پر مبنی ہے۔ بحالات موجودہ تو اس امر کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انتخابات کے ذریعے اصلاح کی امید کی جائے۔ ویسے بھی ہماری رائے میں انتخابات میں دوسری جماعتوں کے مخالف و مقابل کی حیثیت سے شرکت دعوت و اصلاح کے صحیح نہج کے منافی ہے، اور اس سے قبول حق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ داعی کے قلب میں اپنے ابناء نو کے لیے جس ہمدردی اور نصح و خیرخواہی کا ہونا لازمی ہے، اسی کا ایک اہم مظہر رافت و رحمت اور شفقت و رقت کا وہ جذبہ ہے جو ابناء نو کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں خدمت خلق اور ایثار و انفاق کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ دعوت دین اور خدمت خلق کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں، بلکہ بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کا وہ داعی جو خادم خلق نہ ہو، اپنی دعوت میں دولت اخلاص سے محروم ہے۔ اس لیے کہ دعوت بھی تو اسی لیے دینی ہے کہ ان کی فلاح مقصود ہے، ان کی خیرخواہی مقصود ہے، ان کی بھلائی مطلوب ہے۔ جب دعوت کی اصل روح جو ہے الدین والنصیحہ ہے، تو اگر آپ کو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ عذاب الہی کا نوالا نہ بن جائے، اس لیے آپ اسے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ بھوک کے عذاب میں مبتلا ہے اور آپ کو اللہ نے اگر وسعت دی ہے اور مقدرت دی ہے کہ آپ اس کی بھوک کے علاج کا کر سکیں بدعوا، تو آپ کو کرنا چاہیے، ورنہ ایک کنٹراڈکشن ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور آپ دعوت جو دے رہے ہیں وہ کوئی اپنی دھونس جمانے کے لیے دے رہے ہیں اور اپنی شہرت کے لیے دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں یہ فرق البتہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کو زیر عمل لانا بالکل دوسری بات ہے، اور افراد میں خدمت خلق کے جذبے کا پیدا ہونا اور بڑھنا بالکل دوسری چیز ہے۔ وہ چندے جمع ہو جائیں اور بہت سی کھالیں جو ہے جمع کر کے وہ لاکھوں روپے ہو جائیں، اس سے ادارہ کھولتے نا، یہ بالکل دوسری شے ہے۔ بہرحال اپنی جگہ یہ بھی کام ہے، لیکن یہ میرے نزدیک انقلابی جماعتیں کبھی یہ کام نہیں کیا کرتی۔ یہ تو اسی سیاسی جماعت کا پیج ہے، لازمی وہ ایک نیک نامی حاصل کر کے ووٹوں کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جو نرمی پیدا کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک فرد خود اپنی زندگی میں انفرادی سطح پر ایثار کرتے ہوئے خدمت خلق کر رہا، وہ ہے بات جو یہاں پر جس کا کہ ذکر ہے۔ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کی اہمیت اپنی جگہ کتنی بھی مسلم ہو، دعوت دین کے نقطہ نظر سے اصل مطلوب افراد کے قلوب میں شفقت و رحمت کے جذبے اور عمل میں ایثار و انفاق کی کیفیت کا ظہور ہے۔ پیش نظر اجتماعیت میں اصل زور انشاءاللہ اسی پر دیا جائے گا۔ دعوت کے اہم میں دوسری اہم بات یہ ہے، دعوت کے ضمن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا تخاطب لازماً ایک تدریج کے ساتھ داعی کے اپنے نفس سے شروع ہو کر علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ وہی وصیت اوصا یوسی اور وصا یوسی، وصا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اور اوصیکم میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں، وہ نفسی اور اپنے نفس کو بھی۔ یہاں سے شروع ہو کر اپنے اہل و عیال